محترم سامعین، گرامی قدر حاضرین، جیسے اب حضرات کے علم میں ہے، شعبان کا مہینہ ہے اور آج غالباً 8ویں شعبان ہے۔ اس مہینے کا مقصد جس طرح کے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب شعبان کا مہینہ آتا تھا اور رجب کا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ بہرحال اس موضوع پر گفتگو آج کے جمعے میں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کائنات کی ترتیب کے لیے اللہ رب العزت نے جتنے بھی اللہ کے مخلوقات ہیں ان کا ایک نظام رکھا، اور ان مخلوقات کو اللہ رب العزت نے پابند بنایا، جو ان کا کام ہے ان کام کا پابند بنایا۔ سورج کا جو کام ہے وہ شروع سے لے کر آج تک ہے، اور اگر سورج طلوع جو ہے وہ مشرق سے ہوتا ہے اور غروب مغرب پر ہوتا ہے، اگر سورج نافرمانی کرے گا طلوع مغرب سے ہوگا اور غروب مشرق پر ہوگا تو کائنات درم برم ہو جائے۔ ایک سورج کی نافرمانی پر اللہ کائنات کو درم برم کر لے، ایک شیطان کی نافرمانی پر اللہ تبارک و تعالی شیطان کو جنت سے نکال لے، اور اسی طرح چاند کو اللہ نے مقرر فرما دیا، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، رات ایسی ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ دن سے پہلے آئے، دن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ رات سے قبل ہو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، پھر ایک جگہ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر، اور یہ سمندر میں کشتیوں کا چلنا اللہ کے حکم کے پابند ہے، سورج کا روشنی چھوڑنا اللہ کے حکم کے پابند ہے، اور چاند کا اپنے محور اور اپنے طریقے سے گھٹنا اور بڑھنا یہ اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل فالق الاصباح، یہ سارے اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں ان چیزوں کو اپنا پابند بنایا تو حکماء فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ نے انسان کو بھی اپنے حکم کا پابند بنایا۔ انسان اللہ کے حکم کا پابند ایسا ہے، گزشتہ جمعہ حضرت مولانا منظور مینگر صاحب کے اقتداء میں جمعہ ادا کیا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات فرمائی اور بہت اچھے انداز سے، کہ انسان کو اللہ نے اپنے کے حکم کے پابند کیا ہے۔ اگر انسان اللہ کے حکم کے پابند نہ ہو تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حکم سے مراد صرف شریعت نہیں ہے بلکہ فطرت ہے۔ کفار جتنے بھی اپنے
لغویات اور شہوات اور دیگر کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ہم صرف یہ نہیں کہیں گے کہ یہ شریعت سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ یہ فطرت سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے شریعت کو فطرت کے مطابق بنایا ہے، شریعت فطرت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ تو کفار کا ایک شریعت کیا ہے کہ کسی نبی کا تابعدار ہو جانا، اس کا مطیع ہو جانا اور اس کی اطاعت میں آ جانا، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص نبی کو نہیں مانتا، وہ کافر تو ہے، پر وہ اگر تمام کام فطرت کے مطابق کر رہا ہے کافر ہے، لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے کہ وہ فطرت کے مطابق چل رہا ہے۔ شراب نہیں پی رہا ہے کافر، فطرت کے مطابق چل رہا ہے۔ زنا نہیں کر رہا ہے کافر، فطرت کے مطابق چل رہا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان نہیں ہے، فطرت کے مطابق چل رہا ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو نہیں مانتا یا کسی بھی نبی کو نہیں مانتا۔ تو شریعت ساری فطرت کے مطابق ہے، فطرت سے ہٹ کر شریعت نہیں ہے۔ اور جو کافر فطرت کے مطابق چلتا ہے، اللہ ضرور اس کو شریعت کا پابند ایک دفعہ بنا دیتا ہے، وہ ہدایت کی طرف آ جاتا ہے جو فطرت کے مطابق چلتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فطرت بنائی، انسان کی فطرت ہے، اب اس کی فطرت میں ہے۔ اس کے حدیث شریف میں کیا آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ایسی شخصیت جس نے اسلام سے قبل جہالت کے زمانے میں نہ کبھی زنا کیا، نہ کبھی ماں باپ کی نافرمانی کی، اور یہاں تک کہ زندگی بھر کبھی شراب نہیں پی۔ کیوں؟ فطرت کے مطابق چل رہے تھے۔ تو فطرت ایک ایسی چیز ہے جس کے مطابق چلنا کافروں کو خود سوچنا چاہیے، اور میں یہاں تک کہہ دوں کہ تمام کافروں کے نزدیک، یعنی جتنے بھی عیسائی اہل کتاب ہے، یہودی ہے، نصارہ ہے، دیگر جتنی بھی اہل کتاب ہے، ان کے نزدیک بھی شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے۔ یہ فطرت کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے۔ فطرت کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق۔ تو انسان کو اللہ نے فطرتاً پابند بنایا۔ اب اگر یہ انسان پابندی چھوڑے گا تو یا تو یہ کافر ہو جائے گا، اور یا یہ کیا ہو جائے گا؟ جانور بن جائے گا۔ جانور جو ہے وہ فطرت کے خلاف چلتا ہے، وہ شریعت کے پابند نہیں، ماں باپ میں وہ تمیز نہیں کرتا، بہنوں میں تمیز نہیں کرتا، حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا۔ تو ان تمام چیزوں سے وہ ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، اس لیے وہ جانور ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر، بلکہ ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ یہ تو ایسے ہیں جیسے ایسے جانور ہے، بلکہ جانوروں سے بدتر ہے، یہ بدتر ہے جانوروں سے۔ جانوروں کی طرف نسبت کی ان لوگوں کی جو فطرت کے اور شریعت کے خلاف چلتے ہیں، اللہ نسبت کی یہ جانور ہے۔ یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی ہے۔ بھائی اس لیے کہا کہ اس بھائی کی اگر کوئی بہن ہو تو اس کی نظر اس طرح غلط نہ پڑے، اس کو بہن سمجھے۔ اس لیے صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں زنا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، نہیں، اس لیے کہ ان کا ذہن بنا ہوا تھا، وہ جو جہالت کا دور آ رہا تھا اور لوگ جو ہے وہ کرتے تھے، وہ چیز بنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فطرت کو چھیڑا، شریعت کو نہیں چھیڑا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، میں ناراض ہو جاؤں گا، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، نہیں، اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کو چھیڑا اور ان کی عقلیت کو چھیڑا۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی نعوذ باللہ بدکاری کرے، تمہاری بہن کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ نہیں اللہ کے رسول، نہیں۔ آپ نے فرمایا اس طرح اور دوسرا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس کو کہتے ہیں فطرت۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو پابند بنایا۔ اگر وہ انسان پابند نہیں ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو انسان نہ کہے، وہ جاہل ہے اور جانور ہے۔ ذرا سی پابندی کی وجہ سے اگر وہ اشارہ ریڈ کلر کا اشارہ توڑ دیتا ہے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، موت کا خطرہ ہے اس کے لیے۔ اس طرح ذرا سی اگر انسان پابندی کو چھوڑ دے شریعت کی،
وہ اس کے کافر ہونے کا خطرہ موجود ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس انسان کو اس پابندی کی بنیاد پر فضیلت دی، کسی کو نبی بنایا، کسی کو ولی بنایا، کسی کو جو ہے وہ صحابی بنایا، یہ ساری فضیلتیں آئی۔ اور پھر اللہ نے رات اور دن اور صبح اور شام کی فضیلتوں میں سے اللہ نے سب سے فضیلت والا دن کس کو بنایا؟ دنوں میں سے جمعے کے دن کو۔ اللہ نے گھنٹوں میں سب سے فضیلت والا گھنٹہ کس کو بنایا؟ سحری کے ٹائم کو۔ تہجد کا جو ٹائم ہوتا ہے، سحری کا ٹائم، اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سالوں میں سے کوئی بہترین ایام کس کو بنائے؟ حج کے ایام کو بنائے۔ اللہ نے راتوں میں سب سے بہترین رات کس کو بنایا؟ لیلۃ القدر کی رات کو بنایا۔ اللہ نے پھر راتوں کے بیچ میں سب سے بہترین ایام کس کو بنائے؟ 13ویں 14ویں 15ویں کو بنایا۔ پھر اللہ نے ان 15ویں کے بیچ میں رات کس کو بنایا؟ شعبان کے نصف شعبان کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، اور اس قدر فضیلت عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کا نصف شروع ہو جاتا ہے، نادى منادی، ایک منادی کرنے والا منادی دیتا ہے، اگلے جمعے میں کوئی انشاءاللہ میرے خیال سے 15ویں شعبان کا دن ہوگا، ایک منادی جو ہے وہ ندا کرتا ہے، هل من مستغفر، کیا کوئی ہے استغفار کرنے والا، فاغفر له یا فاغفر له کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، هل من سائل، کیا کوئی مانگنے والا ہے، فاعطيه تاکہ میں اس کو دے دوں، فلا يسأل احد شيئا، کوئی بھی شخص کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے، الا زانیہ، ایک زناکار شخص کو اللہ نہیں دیتا، اور دوسرا وہ مشرکہ، ایک مشرک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتا۔ بلکہ ایک اور روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ہیں، ایک اور، تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین والخمیس، اللہ پیر اور جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، اللہ ہر بندے کی مغفرت کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیتا، الا رجلا، مگر وہ شخص کانت بینہ وبین اخیہ شحناء، کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کیا ہو؟ نفرت ہو، کینہ ہو، بغض ہو، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ فیقال، کہا جائے گا انظروا ہذین حتی یصطلحا، یا حتی یصطلحا، ان دونوں کو دیکھو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح نہ کر لے، اگر وہ صلح کر لیتے ہیں تو اللہ ان کی مغفرت کرتا ہے، اگر صلح نہیں بغض رکھتے ہیں تو اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ آپ اندازہ لگائیں ہمارے معاشرے میں لوگ 15ویں شعبان منانے کے لیے تیار ہے، پیر کے دن کو منانے کے لیے تیار ہے، 10 جو ہے وہ محرم کو روزہ رکھنے کے لیے تیار ہے، لیلۃ القدر کی رات کو جاگنے کے لیے تیار ہے، عید کے دن خوبصورت لباس پہننے کے لیے تیار ہے، رمضان سے قبل رمضان کی تیاری کے لیے عبادتی طور پہ تیار ہے، روزہ رکھنے کے لیے بھرپور وہ تیاری کر رہا ہے، افطاری کے لیے بھرپور وہ تیاری کر رہا ہے، سحری کے لیے بھرپور تیاری وہ کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ نمازوں کو پڑھنے کے لیے بھرپور تیاری کرتا ہے، اور اس قدر تیاری کرتا ہے کہ وضو کرنا اور وضو کے لیے جو ہے وہ اٹھنا، اور سحری میں جو ہے وہ سخت سردی میں اٹھنا اور اپنے آپ کو جو ہے تیار کرنا، گرم بستر کو چھوڑنا، یہ سب کے لیے تیار ہے، لیکن ایک چیز کے لیے وہ تیار نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان کے لیے بغض اپنے دل سے نہیں ہٹا سکتا، وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب علماء ہمارے، ہم تو مولوی، ہمارا کام یہی ہے کہ ہم بس یہی کہتے رہتے ہیں آپ کا فلانا مسئلہ ہے، آپ جو ہے جمعے کی نماز پڑھ لیں، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ کہتے ہیں مرحبا ماشاءاللہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، آپ اس طرح کر لیں، آپ 10 محرم کو روزہ رکھ لیں، آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، وہ خوش ہو جاتا ہے، گناہ معاف ہو گئے، آپ کے کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ 5 وقت نماز شروع کر دیں، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ گناہ معاف ہو گئے، یہاں تک کہ مختلف مواقع پر وہ کہتا ہے کہ میں یہ کر لوں، میرے یہ مسئلہ ہے، ہاں گناہ معاف ہو جائیں، لیکن کوئی شخص اس کو یہ نہیں کہتا، اگر وہ سامنے آتا ہے کہتے ہیں حضرت جمعے کی نماز بھی پڑھ رہا ہوں، بقیہ 5 نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، اور روزہ بھی رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہوں، حج بھی الحمدللہ الحاج بھی بنا ہوا ہوں، تبلیغ میں وقت بھی میں نے بڑا لگایا، مفتی بھی بن گیا ہوں، عالم بن گیا ہوں، حافظ قرآن بھی ہوں، روز 10 پارے بھی پڑھتا ہوں، پھر بھی میں دعائیں مانگتا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، تو مولوی صاحب اس کو کہتا ہے یہ امتحان، اللہ تبارک و تعالی امتحان لے رہے، فکر نہ کرو، اس پر آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ امتحان نہیں، امتحان ضروری ہے، اگر وہ شخص نیک ہے اس سے ایک چیز پوچھیں کہ کہیں کسی کا حق تو نہیں دبایا ہوا آپ نے، کیوں نہیں بتاتے ہو، کہیں بہن کا حق تو نہیں دبایا ہوا ہے، کہیں کسی سے کچھ لے کر واپس تو نہیں کر رہا، اس پر مسلط ہو چکا ہے کہ نہیں دینا میں نے، تو حدیث شریف میں تو صاف آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص پیدل گرد و غبار اس کے جسم پہ ہے،
اور بالکل بال بکھرے ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف آ کر بیت اللہ کا حج جو ہے عمرہ کر لیتا ہے، حج کر لیتا ہے، طواف کر لیتا ہے، طواف کے بعد اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اے اللہ میرے فلاں گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ میرے فلاں گناہ کو معاف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْلُهُ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا سونا حرام ہے، وہ حرام پر پلا ہوا ہے۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، جب اس کا سب کچھ حرام چل رہا ہے، اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ یہ تو آپ کسی کو نہیں بتاتے۔ نصف شعبان 15 شعبان کی رات کو اٹھنے کے لیے تیار ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی ينزل الى السماء الدنيا، اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، اور آسمانی دنیا پر تشریف لانا اس کے کئی وجوہات ذکر کے 3 اقوال اس میں ہے۔ اللہ کی رحمت آتی ہے، جمہور علماء، دوسرے علماء وہ کہتے ہیں حدیث کا ظاہر ہی ٹھیک ہے، اللہ آتا ہے۔ کس طرح آتا ہے یہ عالم جو ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کس طرح آتا ہے، لیکن اللہ آتا ہے آسمانی دنیا پر۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت قریب آتی ہے، اس رحمت کو قریب کرنے کا کوئی وجہ بھی تو ہے نا، اور دور کرنے کی بھی تو وجہ ہے۔ وہ پوری رات جاگتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور حافظ صاحب کو کہتا ہے مسجد کو کھولا رکھو، آج ہم جو ہے وہ عبادت کریں گے، آج صلاۃ و تسبیح جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی، خواتین جماعت کے ساتھ صلاۃ تسبیح ادا کر رہی ہے، لیکن انہی خواتین سے پوچھو شوہر ان سے ناراض ہے، انہی جو ہے جوانوں سے پوچھو تو حرام کما رہے ہیں۔ اگر ایک شخص کے دل میں نفرت ہے کس کے لیے؟ اپنوں کے لیے، بھائی کے لیے، اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، یا وہ شرابی ہے یا وہ زانی ہے، تو شرابی تو ٹھیک ہے اس کی ذات تک ہے، زنا اس کے ذات تک نہیں ہے۔ اگر وہ کیا ہے دوسروں کا حق کھانے والا ہے، حق کو دبایا ہوا ہے، دینے کا ارادہ نہیں ہے، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ رات کو اٹھ جائیں تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں خانہ کعبہ میں جا کر جہاں حضور کا مصلی ہے وہاں پر بھی نماز پڑھے گا نا، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کو سکون نہیں ملے گا، اس ہزاروں کے سکون کو برباد کرنے کی وجہ بنا ہے وہ شخص۔ اور حدیث شریف کے الفاظ میں نے کیا بنا ہے؟ اور شاہد، نفرت کرنے والا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ نفرت کرنے سے مراد یہ کہ اپنے بھائی کے لیے انہوں نے الفاظ کیا دیکھے، او یا وہ نفرت کرتا ہو لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ساتھیوں نے صحابہ کے لیے دل میں نفرت رکھتا ہو، وہ شخص بھی اس میں شامل ہے کہ وہ 15 شعبان کو اٹھے گا، اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ امام اوزاعی نے نقل کیا ہے۔ امام اوزاعی کو کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ آج کے دور میں روافض پیدا ہوں گے جو اصحاب نبی کو گالی دیں گے، انہوں نے اس دور میں کہا کیونکہ اس دور سے موجود تھے حضور کے صحابہ کو گالی دینے والے۔ اس لیے یہ 15 شعبان ایک عظیم رات، اللہ نے رات کو کیوں مقرر کیا؟ بڑا عجیب کمال ہے اللہ کا۔ 13ویں 14ویں 15 کو اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت ہے یہ روزہ رکھنا۔ میں اس کو سرچ کر رہا تھا کہ بھائی شروع میں کیوں نہیں سنت، آخر میں کیوں سنت نہیں ہے، 13ویں 14ویں 15 ہر مہینے کو کیوں سنت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جو چاند ہے اس کی شعاعیں اس ٹائم میں زیادہ ہو جاتے ہیں اور انسان کے ہارمونز چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے یہ وہ 13ویں 14ویں 15 کا بے سکونی شروع بے خوابی شروع ہو جاتی ہے، 13ویں 14ویں اور 15 کو وہ روزہ رکھتا ہے، اس کے جسم کے سارے جو جتنے بھی ہارمونز یا دیگر جتنی تبدیلیاں آتی ہے وہ ساری کیا ہو جاتی ہے؟ برابر ہو جاتی ہے۔ اللہ اس روزوں کی وجہ سے اس کو برابر کر دیتا ہے سائنسی طور پہ اس کے اندر۔ پھر رات کو اٹھنا اللہ نے کیوں مقرر فرمایا نصف شعبان کو؟ نصف شعبان کی فضیلت یہ ہے ویسے بھی رات کو اٹھنا، کیونکہ اللہ رب العزت رات کو ہمراز ہوتا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ، رات کو اٹھا کرے۔ نبی ہمارے ہاں 10 بجے تک، کراچی میں میں نے دیکھا آپ حیران ہو جائیں گے، 2-3 بجے تک آپ کو نہیں لگے گا کہ رات ہے یا نہیں، سارے جاگ رہے ہیں۔ کوئی بازاروں میں گھوم رہا ہے، خواتین مرد سب بازار میں گھوم پھر رہے ہیں۔ میرے ایک جاننے والے ماموں کو بیٹا، وہ کہتا میں گیا فلپائن غالباً یا ملیشیا، ان دونوں میں کوئی ملک بتایا کہ رات کو 10 بجے سارے بازار بند، اصول ہے ان کے، قانون ہے بس۔ ہمارے ہاں رات کو 10 بجے بازار شروع ہو جاتے ہیں، پھر رات کو تہجد کہاں ہے اور رات کی نمازیں کہاں ہیں، فجر کی نمازیں کہاں ہیں۔ ایک حدیث میں دیکھ رہا تھا، مطالعہ کر تو بڑی عجیب حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام
ایک دفعہ فجر کی نماز کے لیے آ رہے تھے تو کہتے ہیں کہ احتبسا، صحابی کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل، احتبس عنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات، ایک دفعہ صبح کا ٹائم تھا، حضور علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے آئے نہیں. ہمارے ہاں مولوی صاحب اس طرح لیٹ ہو جائے تو عذاب ہے، نہیں آئی، دیر ہو گئی، اور اتنی دیر ہو گئی فرماتے ہیں کہ من صلاۃ الصبح حتی کدنا نترا عین الشمس، یہاں تک کہ ہمیں ایسا لگا کہ اب سورج جو ہے طلوع ہو جائے گا. لیکن نبی کا نہ آنا غفلت کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارا نہ آنا غفلت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، غفلت کی وجہ سے نہیں ہے. حالانکہ ایسا بھی ہوا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ فجر کی نماز کے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی تھے، آپ کے ساتھ بشری تقاضے بھی تھے. ایک دفعہ نماز کے لیے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او صبر کرو، واپس چلے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہتے میں غسل کرنا بھول گیا تھا، غسل کرنا بھول گیا تھا. ہمارے ہاں اگر کسی امام نے وضو کرنا بھول گیا اور اس نے نماز پڑھائی اور بعد میں پتہ چلا کہ وضو نہیں تھا اور اعلان کیا، تو یا امام نہیں رہے گا یا ایمان نہیں رہے گا. امام تو وڑ گیا، پھر ٹھیک ہے، امام کیا ہو جائے گا؟ وڑ جائے گا. غسل نہیں کیا حضور واپس گئے اور آپ نے فرمایا میں غسل کرنا بھول گیا. ایک دفعہ نماز پڑھائی اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھائی، 2 کی بجائے 4 رکعت پڑھائی. جب 2 رکعت پڑھائی تو جو ہے وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت پڑھانے کے بعد سیدھے تشریف لے کر ٹیک لگا دی. اور طبیعت خراب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انسان ہے نا. تو صحابی، اب سارے صحابی خاموش ہے کہ یا اللہ حضور علیہ السلام سے کیسے کہیں کہ نماز کم پڑھائیے. تو ایک صحابی ہے ان کو ذوالیدین کہا جاتا ہے، لمبے ہاتھ تھے ان کے، ذوالیدین 2 ہاتھوں والا، حضور نے ان کو یہ لقب دیا تھا ذوالیدین. ان نے جا کر حضور علیہ السلام سے عرض کیا تو وہ تھوڑے سے جری تھے، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں ہوگا. طبیعت ان کے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول نہیں نماز کم ہو گئی، آپ نے کم پڑھائی. اچھا، واپس تشریف لائے، آپ نے 2 رکعت مزید پڑھائی اور آپ نے آخر میں سجدہ سہوا فرمایا اور سلام پھیر دیا. یہ نماز کا طریقہ. یہ اس وقت بات تھی جب نماز کے دوران بات کرنے کی گنجائش تھی، بعد میں یہ گنجائش بھی اللہ رب العزت نے اٹھائی. حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہاں تک کہ صحابہ بیچ نماز میں بتا بھی دیتے تھے کہ 2 رکعتیں ہو گئی، 3 رکعتیں ہو گئی، اشارہ کر دیتے تھے. آپ نے فرمایا یہ نماز اللہ کی عبادت ہے، اس میں کلام الناس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ حضور علیہ السلام بھی بشر تھے، لیٹ ہو گئے، اور لیٹ اتنے ہو گئے کہ سورج طلوع ہونے لگا. فخرج سریعا، بڑی عجیب حدیث ہے، فخرج سریعا، جلدی آئے. اور کیا فرمایا؟ فثوب بالصلاۃ، نماز کے لیے اقامت کی گئی، ثوب نماز کے لیے اقامت کی. فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتجوز فی صلاته، حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور بہت جلدی پڑھائی، فجر کی نماز خفیف پڑھائی. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھاتے تھے، لیکن مختصر سی نماز پڑھائی. اور نماز پڑھانے کے بعد ابھی میں آ رہا تھا تو چونکہ وہ مسافر کی جگہ ہوتی ہے نماز پڑھانے کی، تو میں نماز پڑھائی. پیچھے میں نے دیکھا تو استاد تھے. پہلی رکعت میں نے سورۃ الکافرون پڑھی اور دوسری رکعت میں پہلی رکعت میں سورۃ الماعون پڑھی، دوسری رکعت میں سورۃ اذا جاء نصر اللہ پڑھی فجر کی نماز میں. تو پیچھے میں نے دیکھا ہمارے استاد کھڑے تھے پیچھے، وہ پتہ نہیں کہاں سے، مجھے یوں کمر پہ مارا، کہتے شاباش، کہتے شاباش. یعنی کیا ہے کہ آپ نے جو نماز پڑھائی ہے صحیح پڑھائی ہے، لوگوں کے مطابق پڑھائی ہے، ایسی ہی نماز پڑھاتے ہیں. اب بعضوں کے اماموں کے پیچھے کرو، انہوں نے بتانی ہے کہ بھائی حضرت کی اگر آواز خوبصورت ہو تو پھر تو اللہ عذاب بتا، وہ بس پورا لمبا کر دیں گے، اور اگر آواز نہیں ہو اور لمبا کرے تو وہ ڈبل عذاب ہے. تو حضور علیہ السلام نے مختصر سی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد فلما سلم، جب نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا، دعا بصوته فقال لنا، حضور علیہ السلام نے اونچی آواز سے آواز دی، اے لوگو قریب آ جاؤ، میرے صحابہ قریب آ جاؤ. پھر فرمایا هل مصافكم كما انتم، ثم انفتل الينا فقال اما انی ساحدثكم ما حبسني عنكم الغداء، آج میں تمہیں قصہ سناتا ہوں میں فجر کی نماز کے لیے کیوں لیٹ ہو گیا. اب حضور وجہ بتا رہے ہیں، صحابہ کو حضور وجہ بتا رہے ہیں، اور حضور کا وجہ بتانا کیا ہے ضروری تھا. انی
قمت من اللیل فتوضأت، میں رات کو نماز کے لیے، میں رات کی وجہ سے اس حدیث کو لے کر آیا ہوں، رات کو نماز کے لیے کھڑے ہونے سے اس حدیث کو لے کے آیا ہوں. قمت من اللیل، میں نے رات کو نماز پڑھی. بڑی خوبصورت حدیث ہے، بہت عظیم حدیث ہے. امام احمد رحمۃ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے. فتوضأت، میں نے وضو کیا. فصلیت ما قدر لی، میں نے اتنی نماز پڑھی جتنی اللہ نے میرے لیے مقرر کی تھی. 2 پڑھ لی، 4 پڑھ لی، 6 پڑھ لی، بس جتنی اللہ نے مجھے دی میں نے پڑھ لی. پھر کہتے ہیں فنعست، مجھے اونگ آئی. فنعست فی صلاتی، مجھے نماز میں اونگ آئی. یہاں تک کہ فاستثقلت، میرا جسم بھاری ہو گیا، بوجھل ہو گیا. فاذا، بھاری ہو گیا، بوجھل ہو گیا، مجھے اونگ آئی. اب اونگ آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح بیٹھتے تھے نماز کے لیے؟ جب انتظار میں بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یوں بیٹھتے تھے، یوں سر کرتے تھے جس طرح ہم بیٹھتے نا، اور سر کو یوں نیچے کرتے تھے. اور اسی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اونگ آ گئی، اسی انتظار میں. اور بعض روایتوں میں یہ دے رومال، آپ حضور علیہ السلام کو سکھا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں بیٹھتے تھے جب نماز کے انتظار میں بیٹھتے تھے. یہ رومال یہ پنجابی حضرات بہت کرتے ہیں، یہ رومال یوں لیتے تھے، یوں لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ ہاں اس طرح باندھتے ہیں. ہاں گھوٹ، ہاں اس طرح لفظ ہے، گوٹ مار کر، اور اس کو اس طرح باندھتے تھے. جب آپ اس کو باندھتے ہیں تو پھر آپ پیچھے کی طرف نہیں جاتے ہیں، بالکل انسان ایک جگہ ساکت. اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھا کرتے تھے. حضور علیہ السلام تو حضور علیہ السلام انتظار میں، آپ نے اونگائی، نیند کی. اور اسی میں کیا ہوا؟ اللہ اکبر. فاذا انا بربی تبارک و تعالی فی احسن صورہ، میں نے اپنے اللہ کو خوبصورت حسین صورت میں دیکھ لیا. حضور کا خواب میں دیکھا حضور نے اللہ کو. کیا دیکھا؟ فقال یا محمد، اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قلت لبیک، اللہ اکبر، لبیک ربی، اے میرے رب میں حاضر ہوں. اب خواب میں فیما یختصم الملأ الاعلی، اللہ نے فرمایا یہ ملأ الاعلی کے فرشتے، اس پر کبھی بحث ہوگی انشاءاللہ، اس بحث پر ہم آئیں گے. شاہ ولی اللہ کیا لکھتے ہیں اس کی فرشتوں کے بارے میں. ملأ الاعلی کس بارے میں مخاصمہ کر رہے ہیں، آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں. یہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں آپس میں؟ قلت لا ادری برب، اے رب لا ادری ربی، اے میرے رب میں نہیں جانتا. پتہ نہیں کس مرتبہ. قال لها ثلاثا، 3 مرتبہ کہا اللہ نے. کس معاملے میں جو ہے یہ بحث کر رہے ہیں؟ تو 3 مرتبہ. ایک مرتبہ کہا کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں ملأ الاعلی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض کیا اے میرے رب میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. قال کیا کیا؟ فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت بردة اناملي بين ثديه. اللہ رب العزت نے، اب میں مشابہ نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت میرے کندھے کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی کے برد اناملی بین ثدی، میں نے اللہ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کر دی. اللہ کی انگلیوں کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محفوظ کی. میں اشارہ یہ دے رہا ہوں کہ رات کو اٹھنے کا اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے. اگر وہ ولی ہو کہ رحمتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، اگر وہ نبی ہو تو معجزات کا دروازہ کھل جاتا ہے. پھر کیا فرماتے ہیں اللہ تب کہتے ہیں، اب اس کو دیکھیں، فجعل فتجلى لي كل شيء وعرفت، میرے لیے اللہ رب العزت نے ساری چیزیں کھول دی، یہاں تک کہ آسمان اور زمین کے جتنے علوم تھے اللہ نے سارے میں نے سامنے کر دیے. پھر کہتے فقال یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قلت لبیک یا ربی، لبیک اے میرے رب میں حاضر ہوں. فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ ملأ الاعلی کے فرشتے کس معاملے میں باتیں کر رہے ہیں؟ قلت فی الکفارات، گناہوں کے کفارے کے بارے میں کہ گناہ کس طرح معاف ہے. تو اللہ نے کہا ما ہن، وہ کیا ہے؟ قال، اب سنیں، قلت، اب یہ فرشتوں کی باتیں تھی جو آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ گناہ کس طرح معاف ہوں گے. اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام پر یہ کھول دیا کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں. نمبر 1 گناہ کیسے معاف ہوں گے. نمبر 1 مشی الاقدام الی الجماعات، مسجد کی طرف جانے کے لیے جو قدم اٹھتے ہیں اللہ اس پر گناہوں کو معاف کرتا ہے. نمبر 2 والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز کے بعد مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، اس پر اللہ گناہوں کو معاف کرے. یہ نہیں نماز پڑھی اور سیدھا رفع چکر ہو گیا، نہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ لیا کرو. پھر نمبر 3 پھر فرمایا واسباغ الوضوء فی المکروہات، اور
وضو کو مکمل کرنا، مکروہات کا مطلب سختی ہو، سردی ہے پھر بھی وضو مکمل کر رہا ہے، ٹھنڈا پانی ہے پھر بھی وضو مکمل کر رہا ہے، بیمار ہے بخار لگا ہے پھر بھی وضو مکمل کر رہا ہے، اس پر اللہ گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ قال، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم فیما، اور کس معاملے میں باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا درجات کو بلندی میں، اطعام الطعام، کھانا کھلانے میں اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ درجات کو بلند کرتا ہے۔ وَلِينُ الْكَلَامِ، بات کو نرم انداز میں کرنے میں اللہ جو ہے کیا کرتا ہے؟ درجات کو بلند کرتا ہے۔ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب رات کو لوگ سوئے ہو اور نماز پڑھنا، اس پر اللہ درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر اللہ نے فرمایا سل، مانگو جو تم نے مانگنا ہے۔ اب یہ وہ دعا ہے جو رات کو اٹھ کر ہر انسان کو مانگنی چاہیے، اور یہ وہ دعا ہے جو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں القاء فرمایا ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، یہ وہ دعا ہے جو حضور رات کو مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں نیکیوں کے کام کرنے کی دعا، وترک المنکرات، اے اللہ برائی کو چھوڑنے کی دعا مانگتا ہوں، وحب المساکین، مسکینوں سے محبت کو مانگتا ہوں، وان تغفر لی وترحمنی، اے اللہ تو مجھے میرے گناہوں کو معاف فرما، مجھ پر رحم فرما دے، واذا اردت فتنة فی قوم فتوفینی غیر مفتون، اے اللہ اگر کسی لوگوں کو تو کسی امتحان میں ڈالنا چاہے تو اے اللہ ان کو امتحان میں ڈالنے سے پہلے مجھے اس قدر موت میں دے، یا مجھے اس دنیا سے اس حالت میں اٹھا دے کہ اس فتنے میں مجھے مبتلا نہ کرنا۔ پھر کیا فرمایا؟ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اور وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی بھی محبت مانگتا ہوں، جو تجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، مطلب یہ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ، اور اے اللہ اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو تیری محبت کے قریب کر دے۔ پھر فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور علیہ السلام نے فرمایا انها حق فدرسوها، یہ جو میں نے رات کا خواب بتایا یہ سچ ہے، اس کو سیکھو، ثم تعلموها، پھر اوروں کو سکھاؤ۔ تو یہ وہ دعا، تو یہ ساری جو فضیلتیں مل رہی ہے رات کے وقت مل رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نصف شعبان کا جو ہے وہ آ رہا ہے، ہر رات نصف شعبان ہے اگر انسان اٹھ جائے، ہر رات نصف شعبان ہے کہ انسان اٹھے، اور اٹھنے کا بہتر یہ ہے کہ تہجد نماز کا جو ٹائم داخل ہوتا ہے اس سے 10 منٹ پہلے اٹھے، 2 رکعت پڑھ لے، اور مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد سنتوں کے بعد 2 رکعت مزید پڑھ لے اوابین کی نیت سے، اس کی فضیلت ہے۔ اور یہ وہ رات جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک دفعہ رات کو آپ آرام فرما رہے تھے اور حضرت عائشہ آرام فرما رہی تھی، آپ کے پاس تھی، اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے باہر جنت البقیع کی طرف۔ حضرت عائشہ جب اٹھ گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا حضور نہیں ہے، جب حضور علیہ السلام واپس آ رہے تھے حضرت عائشہ نے کنڈی لگا دی، تو حضرت عائشہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا دروازہ کھولو، کہنے لگی نہیں میں نہیں کھولتی، آپ کہاں گئے تھے؟ تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتی ہو ان یحف اللہ ورسولہ، ان یحف اللہ لک ورسولہ، کیا اللہ اس کے رسول تم سے غداری کریں گے؟ آپ یہ سمجھتی ہیں؟ دروازہ تو کھولو۔ انہوں نے جب دروازہ کھولا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کسی کے عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ کسی بیوی کے پاس گئے، آپ نے فرمایا نہیں اے عائشہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت بنو کلب کے بکریوں کے برابر، یہ بہت بڑا قبیلہ ہے اور ان کے ہزاروں لاکھوں میں بکریاں ہیں، ان کے بکریوں کے برابر اللہ مومنین کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو اس رات میں کوئی ایسی نماز نہیں ہے مختص نماز جو ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے، فلانی نماز پڑھو ساری نمازیں کیا ہو جائے گی معاف ہو جائے گی، کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی شارٹ چکر نہیں ہے بھائی۔ رات کو اونٹا سمپل اپنے گھر نہ ہو یا مسجد ہو جہاں پر بھی ہو، اپنے گھر میں اجتماعی صورت میں اب اس طرح نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ عورتوں کا صلاۃ تسبیح کی جماعت کروانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ انفرادی نماز ہے۔ اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت علی رضی کی ایک روایت ہے اگرچہ بہت ضعیف ہے، آپ حضرت علی رضی نے فرمایا کہ قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، کہ اس کے رات کو جو ہے کیا کرو نماز پڑھو دن کو روزہ رکھو، ضعیف روایت ہے۔ تو چونکہ جو حضرات 13ویں 14ویں 15ویں کو رکھتے ہیں وہ اس رات کو جو ہے صبح کا روزہ رکھے، یعنی 15ویں شعبان کا، اور جو نہیں رکھتے ہیں اس پر کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو لازم نہیں سمجھا جائے تو بہتر ہے کہ آپ رکھ لیں، اور اس کو یہ لازم نہیں سمجھا جائے کہ حضور نے کوئی خاص اس کا حکم دیا ہے، یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ باقی 15ویں 13ویں 14ویں 15ویں کو روزہ رکھتے ہیں وہ حضرات روزہ رکھے، اور اس رات میں نماز قیام کرنا
یہ بھی ہے سنت سے ثابت ہے اور کئی اس پر روایتیں موجود ہے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ کوئی اجتماعی شکل نہیں کہ عورتیں جو صلاۃ و تسبیح کے نام سے جو ہے نماز پڑھتی ہے اجتماعی صورت میں، یا مرد جو ہے اجتماعی صورت میں کوئی نماز پڑھے یا مسجد میں کوئی اس طرح فضا قائم ہو، ایسا نہیں ہے۔ اپنے گھروں میں سب کو اٹھائیں اور رات کو اٹھ کر جو ہے نماز پڑھیں، اگر پڑھنی بھی ہے سب کو اٹھائیں، بچوں کو بھی بیٹھائیں۔ یہ 15 شعبان کی رات ہے، یہ قربان جاؤں وہ رات ہیں، آپ حضرات سب جانتے ہوں گے، ہم نے تو 90s کا وقت بھی گزارا ہے نا، تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ راتوں میں ہم اٹھتے تھے سارے یار، تو اٹھتے تھے اور رات کو جو ہے وہ سارے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی اپنے گھر میں بیٹھے تلاوت کر رہا ہے، کوئی تھوڑے سے اوپر، وہ وقت تھا، خوبصورت وقت تھا۔ اب تو وقت جو ہے نا گم ہوتا جا رہا ہے، وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ 15 شعبان کی راتیں لوگ صدقات دیتے تھے، لوگ جو ہے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اب وہ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے موبائل کی وجہ سے۔ تو اس رات میں اپنے بچوں پر پابندی لگا کہ آج رات کو جلدی سونا ہے، جلدی سو کر جلدی صبح اٹھوائیں ان کو، اور وہ اٹھانا کیا ہے 2-3 بجے اٹھائیں تاکہ جلدی سوئیں، جلدی اٹھا کر سب کو اٹھا کر ایک مشترکہ طور پہ جو ہے اپنی نمازیں پڑھیں، ان سے تلاوت کروائیں تاکہ ان کا ماحول بنے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔